السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، استغفار کی تعلقات سے چند بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ سننے والے اور کہنے والے سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کی موضوع پر چند باتیں میرا محترم دوستوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سید الاستغفار۔ سید الاستغفار جو ہے صرف تقریباً 15 سیکنڈ ہے میرا دوستو۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ میں آہستہ پڑھا اس لیے 20 سیکنڈ ہوگا، ورنہ صرف 15 سیکنڈ سے میرا دوستوں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص اس سید الاستغفار کو صبح کے وقت یعنی فجر نماز کے بعد پڑھا اور اس نے اس دن مغرب سے پہلے انتقال ہوا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں میں ہیں۔ اسی طرح اسی حدیث میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے مغرب نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھا اللہم انت ربی والا، اس کے بعد اگر اس نے اس رات کو انتقال ہوا یعنی فجر سے پہلے انتقال ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو جنت انعام دیں گے۔ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں میں ہیں۔ میرا بزرگوں دوستو، سید الاستغفار میں ہم کیا کہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ سب سے پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی، یا اللہ میرا رب تو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا ہی بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جو میں عہد کیا اور جو وعدہ کیا میں نے اس کو پورے کرنے کے لیے ما استطعت، میرا قوت کے مطابق یعنی میکسیمم ٹرائی کروں گا میں فلفل کرنے کے لیے۔ بندہ یہ نہیں کہتا میں 100% جو ہے اس کو فلفل کروں گا، ما استطعت، میرا قوت کے مطابق، میرا کیپیسٹی کے مطابق میں اس کو پورے کرنے کی میں پورے کوشش کروں گا۔ اور اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تجھ سے یہ پناہ مانگتا ہوں جس بد عمل میں نے کیا اس کے شر سے، میرا کیا ہوا بد عمل کے شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابو لک بنعمتک علی، سارے نعمت تجھ سے مجھے ملا ہوا ہے، اس کا میں تسلیم کر رہا ہوں، صرف تجھ سے ملا ہے سارے۔ ابو بذنبی، میرا گناہوں کو بھی تسلیم کرتا ہوں، میں گنہگار ہوں، گناہ کیا ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا کیا گناہ کیا ہوں۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بے شک تو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ محترم دوستو، 15 سیکنڈ یعنی آدھا منٹ کا یہ دعا میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت نصیب فرماتا ہم لوگ کو۔ اور حدیث میں ایک الفاظ ہے فَهُوَ مُوقِنٌ، یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھے، یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھے تب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو ہے گارنٹی دیا ہے اس کو، صرف 2 بار پڑھنے سے۔ اسی طرح ہم دن بھر جب کام کرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، جو واٹس ایپ میں جو ہے ہم یا فیس بک وغیرہ میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اس سے بدلے جو ہم لوگ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ،
استغفر العظیم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس استغفار کے لیے وعدہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یعنی 7 کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے جنگ کی میدان سے بھاگ کے آنا یا جنگ کی میدان سے جو ہے پیچھے مڑنا. یہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے 7 کبیرہ گناہوں میں. اگر جنگ کی فار ہونے کی یعنی بھاگ جانے کی جگہ گناہ بھی ہوں تو میں اس کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اور 3 استغفار کے موقع اور ہیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جب یہ صورت نازل ہوا اس کے بعد اللہ کے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکوع میں نماز کا ہر رکوع میں ہر سجود میں دعا مانگتے تھے استغفر اللہ العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں جو ہے دعا مانگتے تھے جب سے سورہ النصر نازل ہوا. اس کے بعد اور 2 باتیں ہیں میرا رحمت اللہ دوستو. اس کے علاوہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین سورہ مؤمنون کا آخری صفحے میں 2 بار دہرایا ہوا ہے. سورہ مؤمنون کا آخری آیت پہ یہی ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یعنی رب اغفر یا اللہ مجھے معاف فرما ورحم میرے اوپر رحم فرما وانت خیر الراحمین تو بہترین رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. آخری میں میرا محترم بزرگ دوستو نوح علیہ السلام اپنے قوم کو یہی دعوت دیے تھے. نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہا یا قوم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. 5 باتوں کا وعدہ کیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہو وہ لوگ استغفار کرے توبہ کرے ایمان لاؤ استغفار کرو إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. ایمان لاؤ اب ایمان صحیح کرو استغفار کرو اور نیک اعمال کرو تب کیا ہوگا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آسمان سے خوب بارش برسنا شروع ہو جائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ مال بڑھ چڑھا کے دے گا اللہ سبحانہ و تعالی. وَبَنِينَ بچے بھی دیں گے. جن بچے مانگ رہے ان کو بچے دیں گے. جو مال مانگ رہے ان کو مال بھی دیں گے. ان کو بارش نہ آنے کی وجہ سے جو تکلیفیں جو ہے وہ دور ہو جائے گا. خوب بارش برسنا شروع ہو جائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا آپ کو باغیچے دیں گے پھل پھول اناج سبزی ترکاری ہر چیز کا جو ہے باغیچہ دیں گے اللہ سبحانہ و تعالی. وَأَنْهَارًا پانی کا بھی بندوبست کرے گا نہر بھی ہوگا. تو ہم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ استغفار کرو. اللہ سبحانہ و تعالی إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. اللہ loves you. سبحان اللہ اللہ loves us. کسی کو کہیں I love you تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں لو کروں گا آپ سے. کب؟ ان اللہ یحب محبت کرتا ہے آپ سے لو کرتا ہے. کس کو؟ یحب التوابین ویحب المتطہرین توبہ کرنے والوں کو اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اللہ کے ذکر کرنے والے بنائیں اور ہم سب کو اللہ کا شکر کرنے والے بنائیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے نیک اعمال کی توفیق ادا فرمائیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اجعلنا من التوابین
واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.